جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ایجوکیشن کا پہلا باب ہم 11ویں جماعت کا اسٹارٹ کریں گے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں جی پہلا چیپٹر علم التعلیم کا۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے علم التعلیم جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے، اور اس کا تعارف پڑھیں گے، یعنی کہ تعارف میں ہم اس کے کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے اور کن الفاظ سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ تو یہ علم جو ہے ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اور وہیں سے یہ تعلیم کا لفظ جو ہے اس کو ماخوذ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح انگریزی زبان کا جو لفظ ایجوکیشن ہے وہ بھی لاطینی زبان کے دو الفاظ ہیں جی، ایک ایجو سر ہے اور دوسرا ایجوکیئر ہے، ان دونوں سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیئر اور ایجو سر ان کے معنی کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے جی ایجو سر، اس کے معنی ہوتا ہے برنگ آؤٹ۔ برنگ آؤٹ کا مطلب اردو میں ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا، باہر نکالنا، بروئے کار لانا۔ اور اسی طرح جو دوسرا لفظ ہے جس سے مل کے ایجوکیشن کا لفظ بنا ہے یا ان دونوں سے جو ماخوذ ہے، تو دوسرا لفظ ہے ایجوکیئر، اور یہ بھی لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی انگریزی میں ہے برنگ اپ۔ برنگ اپ کا مطلب ہوتا ہے پروان چڑھانا، نشوونما کرنا، اجاگر کرنا۔ تو ایجوکیشن کی اصطلاح انہی دو جو الفاظ ہیں ان سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ تو تعلیم کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعریف کیا ہے۔ تو تعلیم کی تعریف کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ تعلیم ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ کون کون سی صلاحیتیں ہیں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو کس طرح ہم نے بروئے کار لانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ ان صلاحیتوں کے لحاظ سے دوسرے انسان سے بالکل مختلف ہے۔ تو یہ تعلیم جو ہم حاصل کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو انسان کو اس قابل بنانا کہ وہ ان صلاحیتوں کو اپنے استعمال میں لائے، بروئے کار لائے، اور پھر ان کی نشوونما کرنا ہوتا ہے، یعنی انہیں پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ تو یہ تعلیم کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم انسان کی جو سیرت و کردار ہے اس کی تعمیر و تشکیل بھی کرتی ہے۔ جب انسان کی سیرت و کردار کی تشکیل اچھے طریقے سے ہوگی تو وہ معاشرے میں کامیاب اور اچھے شہری کی حیثیت سے آسانی سے زندگی بسر کرنے کے قابل ہوگا۔ تو یہاں سے ہم جو ہے نا یہ ڈیفینیشن تعلیم کی نکال سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو متعلم کی تمام صلاحیتوں کے اظہار اور ہمہ پہلو نشوونما کے نتیجے میں اس کی شخصیت کی تکمیل کرتا ہے، اور اس کی سیرت و کردار کی اس طرح سے تعمیر و تشکیل کرتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی ایک کامیاب شہری کی حیثیت سے گزارنے کے قابل ہو جائے۔ تو یہاں پہ عزیز طلباء جو تعریف ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ چار جو ہے نا بہت ہی اہم پہلو ہیں جس کی وضاحت کی گئی ہے، جنہیں اجاگر کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے متعلم کی تمام صلاحیتوں کا اظہار اور نشوونما۔ متعلم علم حاصل کرنے والے کو کہتے ہیں، اس کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو ظاہر کرنا اور پھر اس کی نشوونما کرنا، یہ ہے تعلیم، یہ بھی تعلیم ہے۔ اور اس طرح متعلم کی شخصیت کی تکمیل، تعلیم جو ہے وہ متعلم کی لرنر کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کو مکمل کرتی ہے۔ اور پھر تیسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے سیرت و کردار کی تعمیر و تشکیل، کہ سب سے پہلے اس کے کردار کو بہتر کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو اسی لائن پہ چلا کے اس کو تعمیر کرنا ہوتا ہے، اسے وہی خاص شکل جو ہے برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ جو متعلم ہے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ ایک کامیاب شہری کی حیثیت سے گزارنے کے قابل ہو جائے، تو اس کی ہم نے تعلیم نے تیاری کروانی ہوتی ہے۔ تو یہ تعلیم کی ڈیفینیشن جو ہے بہت جامع ہے اور مکمل ہے، اور دنیا میں جتنے بھی معاشرے ہیں، افراد ہیں، ان کے اوپر یہ بالکل صادق آتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے مختلف ماہرین تعلیم ہیں، انہوں نے بھی تعلیم کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ تو کسی نے اسے انسانی ذہن کی نشوونما قرار دیا، اور کسی نے اسے معاشرتی مطابقت یعنی سوشل ایڈجسٹمنٹ کا نام دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سقراط جو ہے اس نے
سچائی کی تلاش کو تعلیم قرار دیا۔ اور اسی طرح ارسطو نے کیا کہا جی کہ جسمانی و اخلاقی نشو و نما کا عمل جو ہے وہ تعلیم ہے، اور افلاطون نے کہا کہ صحت مند معاشرے کی تنظیم کا عمل جو ہے وہ تعلیم ہے۔ جان ڈیوی جو ایک مغربی ماہرین تعلیم ہے، اس نے اسے تجربے کی مسلسل تعمیر نو اور تنظیم نو کا نام دیا۔ تو یہ تمام جو ہے نا تعریفیں جو ادھر مختلف ادوار میں ماہرین تعلیم نے اپنے جو خیالات ان کا اظہار کیا ہے، یہ کسی ایک پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعلیم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا جو ہے نا مسلسل جو ہے تمام جو پہلو ہوتے ہیں ان کی مسلسل نشو و نما اور بالغی کا عمل ہے، جو انسان کی شخصیت کا نکھار اور اعلیٰ کمال کے حصول کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صلاحیتیں کون کون سی ہیں۔ انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، جن کو تعلیم جو ہے وہ بروئے کار لاتی ہے، اس کو نکھارتی ہے، وہ یہ 6 قسم کی صلاحیتیں ہیں۔ جسمانی صلاحیتیں جنہیں فزیکل ایبیلٹیز بھی کہتے ہیں، ذہنی اور فکری صلاحیتیں ہیں، مینٹل اینڈ انٹلیکچوئل ایبیلٹیز، اور معاشرتی صلاحیتیں یعنی سوشل ایبیلٹیز کہ معاشرے کے اندر کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، جذباتی صلاحیتیں کہ اپنے جذبات کی جو ہیں ایموشنل ایبیلٹیز، اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے، اس طرح اخلاقی صلاحیتیں مورل ایبیلٹیز، اور روحانی صلاحیتیں یعنی اسپریچول ایبیلٹیز۔ یہ تمام کی تمام جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کی بتدریج مسلسل اور ہمہ گیر نشو و نما کا جو فریضہ ہے وہ تعلیم ہی سر انجام دیتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم حاصل کرنے پہ بہت زیادہ زور دیا، اور معلم جو ہے اس کی عزت میں اضافہ اس طرح سے ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معلم اپنے آپ پہ فخر کیا کہ انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو اسلامی نقطہ نظر جو ہے اس کے لحاظ سے بھی تعلیم کا مقصد جو ہے معاشرے کی نوخے نسلوں کی تکمیل ذات، آداب معاشرت، اخلاق حسنہ اور صحیح تصور کائنات کی تربیت دینا ہے، تاکہ انسان اپنے خالق، مالک اور رازق کو پہچان سکے، اور تعلیم ہی جو ہے انسان کو خدا شناس، خود شناس اور کائنات شناس بناتی ہے، تاکہ انسان خلیفۃ اللہ کا کردار ادا کرے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا ہم اس کے متعلق اس کے جو مختلف عناصر ہیں تعلیم کے وہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔